السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور میں موجود ہیں چودھری غلام حسین صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں حسن ایوب ہمارے ساتھ موجود ہیں حسب معمول۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کافی خبریں آج کل آ رہی ہیں۔ پارٹی کے اندر گروپنگ ہے، پارٹی کے اندر کنفیوژن ہے، پارٹی کے اندر مس کمیونیکیشن ہے، پارٹی کی جو سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان کے جو ہے مختلف بیانات ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ کوئی مشرق کی طرف دیکھ رہا ہے تو کوئی مغرب کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کوئی ایک جو ہوتا ہے نا، کوئی یکجہتی ہمیں نظر آئی کہ ایک سندھ کی طرف ساری پارٹی نظر آئی چلتی ہوئی، اس کے اندر بالکل کوئی ٹوٹل کنفیوژن ہے۔ اب یہ سارے معاملات ہیں کیا؟ اب اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے فیصل چودھری صاحب کو، اور فیصل چودھری صاحب آج کل آپ کو پتا ہے کہ پارٹی کے جو معاملات ہیں ان کو لے کے کافی زیادہ ٹیلی ویژن شوز کے اوپر جا رہے ہیں۔ ان کے بیانات کو کچھ پارٹی کے لوگ ناپسند بھی کر رہے ہیں، اور اس وقت فیصل چودھری صاحب دا لیجنڈ ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے جانتے ہیں یہ سارا ہو کیا رہا ہے۔ اور آپ نے حسن ایوب صاحب کو مبارکباد تو دے دی نا آج کل؟ وہ جی حسن صاحب کو مبارک ہو جی، اپنا تمغہ امتیاز جو ہے وہ ملا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید عزت دے، ترقی دے، لہٰذا آپ نے ذرا دھیان سے سوچ سمجھ کے ذرا نا سوال و جواب کرنے ہیں آج۔ اچھا، یہ تمغہ مارے گا کٹ کے آج کل تو تمغے ظاہر تمغے والے بھی تو تمغہ مار سکتے ہیں، تگما ہے۔ ویسے ویٹ کتنا ہے تگمے کا؟ مطلب اچھا ہیوی ہے، کتنا ہے یار؟ ٹھیک ہے، سر پاڑا جا سکتا ہے، مارے سر نہیں پھاڑ سکتا، سر نہیں پھاڑ سکتا، پھر تو وہ تمغہ ہی رہنے دو، تگما نہیں کرنا۔ اچھا فیصل صاحب، سب سے پہلے آج کل سر پھاڑنے کے لیے اگر ان کو ضرورت ہے تو میں دے دیتا ہوں، جس سے سر پھاڑنا چاہ اچھا وہ ٹھیک ہے، اس کے لیے میں ان کے لیے میں حوالے کر سکتا ہوں، اور میں پبلک فورم پہ کہہ رہا ہوں، میں پکڑا دیتا ہوں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف، آپ کو یاد ہوگا 2-3 اٹیمپٹس کی، انہوں نے لانگ مارچ کیا، یہاں پہ ڈیمانسٹریشن کرنے کی کوشش کی، پھر جو واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ اب بات ہمیں جو سنائی دی جا رہی ہے کہ عید کے بعد سے وہ کچھ سڑک کو پتہ نہیں گرم کرنا ہے، کوئی مزاحمتی تحریک لانچ کرنی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی مختلف بیانیے سامنے آ رہے ہیں۔ جنید اکبر صاحب چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کے پی میں نئے جو ہے صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ اس حوالے سے کیا پارٹی کی اسٹریٹجی کے اوپر روشنی ڈال رہے ہیں، سنیے۔ تو ہمیں کوئی امید تو عدالتوں سے ہے نہیں، ہمارے پاس یہی آپشن رہ گیا جو احتجاج کی آپشن ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالی ہماری تیاری پوری ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپوزیشن کی دوسری پارٹیوں کو ساتھ ملا کے جو ہے احتجاج پہ جائے، لیکن یہ ہماری خواہش ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی ہماری تیاری ہے۔ اور مختلف آپشن ہے اسلام آباد آنے تک کے، وہاں پر مختلف روڈوں بند کرنے کے، ڈسٹرکٹ وائز بھی ہے۔ ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم اڈیالہ کے سامنے جو ہے کیمپ لگائے، ہمارا یہ بھی ہے کہ کیپی سے جو مختلف شاہراہ ہے اس کو بند کر لے، ہمارا یہ بھی ہے کہ ڈسٹرکٹ وائز ہم بند کر لے۔ مختلف آپشن ہیں جو انشاءاللہ قیادت فیصلہ کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ سلمان اکرم رائے صاحب سیکرٹری جنرل پارٹی کے، اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے اندر جو سیکرٹری جنرل کی پوزیشن ہوتی ہے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، بیکاز ہی از کنسیڈرڈ دا ڈرائیونگ فورس۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جی عید کے بعد کیا ارادہ ہے آپ کا، یہ جو تحریک ہے اس حوالے سے، تو ان کا جواب بھی سننا ہے۔ یہ بھی ذرا کلیریفائی ضرور کریے گا کہ دیگر اکاؤنٹ سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے گزشتہ روز کہا کہ عید کے بعد جو ہے وہ زمین گرم ہو جائے گی، اور اس قسم کا کوئی اعلان انہوں نے یا کوئی گفتگو کل کی ہے؟ یہ بالکل غلط میسج تھا۔ تو سوشل میڈیا پہ بہت سی گفتگو، یہ جو آپ نے حوالہ دیا کہ خان صاحب کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے، کہاں یہ پیغام آیا ہے، کس نے یہ پیغام دیا ہے، کون ان سے ملا ہے جس کے ذریعے انہوں نے یہ پیغام دیا ہو؟ ایسا کچھ نہیں کہا گیا، سڑکوں کو گرم کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ ہم ایک طریقے سے ایک لائحہ عمل کے تحت کام کریں گے، مشاورت سے کریں گے۔ ہم ایک بڑا اتحاد بنانے جا رہے ہیں، اس اتحاد کے تناظر میں ہم کام کریں گے، کچھ ایکٹیویٹیز ہم خود کریں گے، کچھ اتحاد کے ساتھ کریں گے، لیکن مشاورت ہوگی۔ مشاورت ہوگی، جو اتحاد کے ساتھ بات چیت کر کے ہم یہ سارا کام کریں گے۔ ابھی تک ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ شیخ وقاص اکرم ہیں، انفارمیشن سیکرٹری ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ جی عید کے بعد ہی ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ گرینڈ اپوزیشن الائنس از بینگ شیپڈ اپ، اور ہماری خواہش ہے کہ وہ عید سے پہلے اس کے کوئی نہ کوئی اس کی شیپ سامنے آ جائے۔ اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ تمام اپوزیشن کی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کے کسی تحریک کو شیپ اپ کیا جائے۔ تو اس حوالے سے اتفاق سے اتحاد کے فاصلے کے درمیان اگر کنسنسس ہو جاتا ہے تو کوئی بھی موبلائزیشن ایجیٹیشن بن سکتی ہے۔ تو وہ ہم ہفتوں کی بات کر رہے ہیں، مہینوں کی بات کر رہے ہیں، ایجیٹیشن کی بات کر رہا ہوں، سڑکوں پہ موومنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ عید کے تو بعد ہی ہوگی، جو بھی چیز شیپ اپ ہوگی سر عید کے بعد ہوگی۔
جو بھی بات یہ چیز شیپ اپ ہوگی وہ عید کے بعد ہوگی. فیصل صاحب ونس اگین ویلکم ٹو شو. ون بائی ون چلتے ہیں. یہ ریسنٹ جو ایشو ہوا ہے, ایک پٹیشن تھی ملاقاتوں کے حوالے سے, ملاقات کے بعد میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کے حوالے سے کافی پٹیشنز تھی, ان کو اکٹھا کر لیا گیا. 3 ممبر جو بینچ ہے, جو ایکٹنگ چیف جسٹس صاحب ہیں سرفراز ڈوگر صاحب نے, انہوں نے ان کو ہیڈ کیا اور ایک فیصلہ آ گیا. فیصلہ اگر ناظرین ہم آپ کو دکھا دیں, کل ہمیں حسن ایوب صاحب نے, ہمارے جو پروڈیوسر ہیں وہ بھی لا کے امورز کے اوپر کافی ماہر ہیں, اور چودھری غلام حسین صاحب, تینوں نے ہمیں اس کے اوپر مس لیڈ کیا, ہم نے ان کی بات مان لی. یہ فیصلہ یہ کہتا ہے کہ مسٹر سلمان اکرم راجہ ہو از ان اٹینڈنس بیفور دا کورٹ has given undertaking that no media talk would be given by the persons with respect to the matters discussed in interview outside the jail premise. ہمیں یہ جو تشریح کر کے بتائی گئی, ہمارے جو اذہان ہیں عقل مند, انہوں نے کہا کہ جی بس جیل کے بعد جہاں مرضی کریں. آج دوبارہ ہم نے سوچا, کل کچھ اور لوگوں نے بھی اس کے اوپر بات کی, تو یہ ہوا کہ چوہدری صاحب کو بھی یہی تشریح پروڈیوسر صاحب نے کر کے دی. یہ جو تھوڑا بہت غور کیا تو پریمسز تو جیل ہے, جیل کے بعد تو پورا پاکستان ہے, تو آپ کہیں پہ بات نہیں کر سکتے. اٹ مینس بلینکٹ آپ نے گیگ آرڈرز لگوا لیے. لیکن میں نے دیکھ رہا تھا جب یہ فیصلہ آیا تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا, ناظرین وہ بھی آپ کو سنا دیتے ہیں, پڑھا دیتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر سب تسلی سے پڑھیں. میری عمران خان صاحب سے کل عدالت میں ہوئی گفتگو کے حوالے سے تفصیلی بات ہو چکی ہے. اس موضوع پر چند دن بعد گفتگو کریں گے. احباب حوصلہ رکھیں, جب تک رضا الہی ہے میں یہی ہوں. عمران خان کی آواز ملک کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت اور رہے گی. سب سے پہلے یہ جو گتھی ہے اس کو ذرا سلجھائیں, یہ ہے کیا, چکر کیا ہے, یہ جو ہمیں آرڈر کی تشریح ذرا کر دیں. دیکھیں, آرڈر کی جو تشریح ہے وہ بڑی سمپل ہے. کچھ دوست ہمارے جو ہیں انہوں نے کل یہ کہا بھی کہ جی جیل پریمیسز کے باہر گفتگو نہیں ہو سکتی, باقی جگہ پہ ہو سکتی ہے. تو میں نے کہا چلیں ویلکم, پھر آپ جا کے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کریں. پریس کانفرنس نہیں ہوئی, میڈیا ٹاک نہیں ہوئی, اڈیالہ کے باہر بھی نہیں ہوئی, اڈیالہ کے باہر بھی نہیں ہوئی, اور اس سے رائٹ لیفٹ پہ بھی نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آؤٹ سائڈ جیل پریمیسز ہے اس کا جو مطلب انتظامیہ لے گی یا حکومت لے گی, وہ لے گی کہ آپ نے باہر گفتگو ہی نہیں کری, بلینکٹ بین. اور میڈیا مینشن ہوا, میڈیا کے ساتھ نہیں کرنی. اب ایشو یہ ہے سر کہ جو اصل میں جو معاملہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے بطور وکیل میں جج صاحب سے ہمیشہ یہ کنفرنٹ کروں گا کہ سر یہ مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ کنسنٹ دیں کس لا کے تحت, کیونکہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ تو آئین کے خلاف ہے, فریڈم آف سپیچ کے خلاف ہے, حق تقریر کے خلاف ہے, رائٹ آف ایسوسیشن کے خلاف ہے, رائٹ آف انفارمیشن کے خلاف ہے. پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے, وہ جیل کے اندر ہے, اور وہ اگر بات نہیں کریں گے ہم ان کی, آپ کے پاس آ کے ہم اس کی گفتگو نہیں کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے. اور تیسری بات, جس رول کا حوالہ دیا گیا ہے اس آرڈر میں, وہ رول سیٹ اسائڈ ہو چکا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق, بینگ الٹرا وائرس. تو ہمیں کنفرنٹ کرنا چاہیے تھا, اور یہ رائے میری ہے, بابا روان صاحب کی ہے, علی ظفر صاحب کی ہے, مزید دوستوں کی بھی ہے. ہم سے تو کوئی پرائر صلاح مشورہ نہیں ہوا, نہ پارٹی سے ہوا, نہ کسی فورم پہ ڈسکس ہوا. پارٹی تو وہ خود ہی پارٹی ہے, سیکرٹری جنرل وہ بنے ہوئے ہیں, یا وہ سیلف سیکرٹری جنرل بنے ہوئے ہیں, جو بھی آپ جیسا کہنا چاہیں, لیکن ہیں تو وہ سیکرٹری جنرل نہیں نا جی, وہی ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وہی وکیل ہیں, وہی جا کے عمران خان کے جو ہے نا ان کو مطلب وہ انشور کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جتنا عرصہ اندر رہیں, کیونکہ عمران خان صاحب جتنا عرصہ وہ اندر رہیں گے اتنا ہی عرصہ ان کی اہمیت بھی ہے, ان کی سیاست بھی ہے. پہلے ذرا آرڈر سمجھ لیں, آرڈر سمجھ لیا ہم نے. نہیں خراب کیا. اچھا, ایشو یہ ہے اب اس کا جو پرابلم ہے, پرابلم یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے سمپتائزر ہیں, ورکرز ہیں, جیسے ہم لوگ ہیں, ہمارا ایشو یہ ہے کہ جب میں اڈیالہ سے باہر آتا ہوں, علیمہ خان آتی ہیں, علیمہ بھی جو بات کرتی ہے وہ اسٹون اور ٹینر میں کرتی ہے جو عمران خان کرتے ہیں. لوگ جو ہے نا وہ میسج ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان کی گفتگو باہر آئے, وہ کوئی ہمارا چہرہ دیکھنے کے لیے نہیں باہر ویٹ کرتے ہیں. وہ جو عمران خان صاحب کی صحت کیسی ہے, ان کی وہ کیسے رہ رہے ہیں جیل میں, وہ خیریت سے ہیں, اور ان کا پیغام کیا, یہ 3 چیزیں ورکر سننا چاہتا ہے پی ٹی آئی کا آل اینڈ سینڈر. ٹھیک ہے, وہ نیریٹو جو ہے سسٹمیٹکلی پلاننگ کے تحت بین کر دیا گیا. پہلی دفعہ ان کا 2 دن بعد ٹویٹ آیا, اس رات نہیں آیا, اور پھر وہ ٹویٹ بھی اسکرین شاٹس آئے. ایشو یہ ہے کہ جو نیریٹو عمران خان کا آنا بارک, عمران خان تو نیریٹو کی جنگ جیت رہا تھا, اس حکومت کے پاس سب کچھ ہے, نیریٹو نہیں ہے.
کارکردگی نہیں ہے, سیاسی جو ہے وہ سپورٹ نہیں ہے لوگوں کی. عمران خان اپنے نیریٹو کی بنیاد کے اوپر پاپولر بھی ہیں, ان کے پاس سیاست کی بھی بات کرتے ہیں. حسن ایوب, کل آپ نے یہ آرڈر پڑھا, میں چوہدری صاحب کے پاس بھی جاؤں گا, مجھے یہ بتائیے گا کہ انیشیل آپ کی یہ بھی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ نہیں وہ پریمیسز کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیوار کے پاس آپ نے, میرا بھی یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میں اختلاف کر رہا ہوں اس بات سے. آپ اختلاف کر رہے ہیں؟ ہاں میں اختلاف کر رہا ہوں. دیکھیں بات یہ تھی, اچھا پھر آپ یہ دیکھیں نا, آپ یہ دیکھیں وہ بات کیوں ہوئی. یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کے وکیل نے وہاں پر ایک چیز کنٹیسٹ کر رہا تھا, اس نے کہا جی کہ یہاں پر جیل کے باہر آتے ہیں, تماشا لگاتے ہیں, یہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا جیل پریمیسز کے باہر جو ہے نا وہاں پر آپ نے باہر لگا لیں. بیسیکلی بات یہ ہے. نہیں, اس کی کلیریفیکیشن ہو جاتی تھی کہ ود ان دا لمٹس آف لکھا جا سکتا تھا, کلوزر ٹو دا پریمیسز, یا آؤٹ سائڈ نہیں کر سکتے, لیکن اس کے ساتھ وہی پریمیسز ہے نا, جہاں تک دیوار ہے, جیل کی دیوار ہے, وہی پریمیسز ہے. لیکن اس کے بعد اگر آپ کی بات یہ مان لی جائے کہ آپ یہ صحیح, لیکن اس کے بعد ہم کوئی پریس کانفرنس نہیں دیکھ رہے, کوئی میڈیا ٹاک نہیں دیکھ رہے. یہ تو ان کی جو ہے نا وہ خود ہی انہوں نے یہ بات سمجھ کر اخذ کر کے ڈر کے چھپ کے بیٹھ گئے ہیں. پھر میں سلمان بن راجہ صاحب نہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں, نہیں مطلب وہ ٹھیک کر رہے ہیں. لیگل پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ایگری کیوں کریں, آپ ایگری ہی کیوں کریں, دینا نہیں چاہیے تھا. اب سلمان اکرم راجہ صاحب سے بندہ کہے نا کہ جناب جنرل سیکرٹری ہیں, آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے خود کنسنٹ دیا, اب کنسنٹ کے مطابق وہاں سے اٹھیں, ٹھیک ہے, آپ یہاں پر اڈیالہ روڈ کے اوپر آ کر جو ہے نا آپ ایک پریس کانفرنس کر لیں اور میڈیا کو بول دیں کہ آپ اڈیالہ جو ہے روڈ کے اوپر رک جائیں. چلیں چودھری غلام حسین صاحب تو صحیح نا, ان کو ان کی اتنی اخلاقی ذمہ داری تو بنتی ہے نا. چودھری غلام حسین صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے گا, ایک تو یہ اگر میں آپ کی تشریح مان بھی لوں جو آپ کو پروڈیوسر صاحب نے کر کے دی آسان الفاظ میں کہ جی نہیں پریمیسز کے بعد جہاں مرضی بولیں, وہ بول نہیں رہے. اور جو فیصل چودھری صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ انیشیل پرابلم اس لیے شروع ہو گئی کہ آپ نے یہ بات مانی ہی کیوں, جب آپ کے بنیادی جو حقوق آپ کو آئین پاکستان جو جس کو انشور کرتا ہے اس کے اگینسٹ تو نہیں کوئی بھی پاکستان کا کوڈ جا سکتا, تو وہاں پہ آپ نے اپنے ہاتھ کاٹ کے دے دی ایک جناب اعلیٰ یہ لے, ہم زبان بندی بھی کر لیں اور ہم بالکل بات بھی نہیں کریں گے, اور اس کے بعد آؤٹ سائڈ دا پریمیسز کسی بھی موقع کے اوپر حکومت چاہے گی آپ کو کنٹمپٹ لگا کے کہہ دی یہ کورٹ کا آرڈر ہے, 3 ممبر بینچ کا آرڈر ہے, آپ کیسے بات کر سکتے ہیں. چودھری غلام حسین صاحب کامنٹ بھی کر رہے ہیں اور سوال بھی کر رہے ہیں. فیصل چودھری صاحب نہیں, فیصل چودھری صاحب کا اپنا سٹیٹس کیا ہے, اگرچہ بڑے دبنگ ہیں, بڑے پرزور اور بڑی مجھے تو پسند ہے کہ بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں, نہیں یہ کام آف ایج تو, لیکن ابھی ان کا کوئی سمجھ نہیں لگی کہ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کس کو نہیں کر رہے. چلیں وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. او بھائی اگر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی بلینکٹ وہ اس میں کر دیا ہے, اگر وہ تو ایک جملہ لکھ دیا کہ عمران خان کے حوالے سے آپ آئندہ کوئی بات نہیں کریں گے, تو یہ تھوڑی ہے کہ جیل کے باہر آپ وہ صرف وہاں جو تماچے لگ رہے ہیں وہ ان کی بات ہوئی ہے, اور وہ پریس کانفرنس کرنی ہے یا نہیں کرنی یا کسی سے پوچھ کرنی ہے, وہ ان کو پتا کیا کرنا ہے. اصل میں یہ نہیں یہ سارا وقت کہ وہ ان کے بندے نہیں چاہتے کہ وہ رہا ہو, یہ نہیں, یہ فضول باتیں ہیں. چلیں آپ کا جو صاحب آپ کی رائے سامنے آ گئی, لیکن میں دوبارہ سے یہ جو ہے نا وہ پیراگراف نمبر 9 پڑھنا چاہوں گا, ناظرین ضرور پڑھیے گا. دوبارہ پروڈیوسر صاحب دکھائیے گا ذرا. مسٹر سلمان اکرم راجہ who is in attendance before the court has given undertaking that no media talk would be given by the person with the respect to the matters discussed in interview outside the jail premises. اب پرابلم یہ ہے چوہدری صاحب, وہ لکھ کے دینا ہے کہ جس بندے نال تسی اندر ملن جا رہے ہو اوتھے نال جڑی تسی اندر گپ شپ کرنی ہے وہ کوئی چیز تسی باہر آ کے میڈیا نال ڈسکس نہیں کرنی. لیکن چوہدری صاحب کی اپنی رائے آ گئی. جواب اگر چوہدری صاحب کو دیں. صاحب گزارش یہ ہے کہ چوہدری غلام حسین صاحب, میرا سٹیٹس بطور پاکستانی شہری بھی ہے, بطور وکیل سپریم کورٹ بھی ہے, اور پی ٹی آئی کا ورکر ہونے کا عہدہ تو آپ سمیت کوئی نہیں چھین سکتا میرے سے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ورکر ہے پارٹی کا تو اس کے پاس, اور آپ بڑے سینئر آدمی ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط کریں صحیح کریں, آپ اپنی بات نہ کریں, ہر وقت آپ جو ہیں بندوقیں دوسری طرف تانے جائیں. اب اس بات سے مقصد کیا ہوا ہے؟ عمران خان کا نیریٹو, عمران خان سے ملاقاتیں ہو گئی ہیں بند, علیمہ بی بی کی بھی نہیں ہوئی, آج سیاسی پارٹی کی بھی نہیں ہوئی, اور وکیلوں نے باہر کے بات نہیں کی. اب مجھے یہ بتائیں اصلیت تھوڑے نہ چھڑکنا اپنا بجاواں گے جب باواں گے اگر عمران خان صاحب کی بات نہیں کرنی. عمران خان صاحب کا نیریٹو آتا ہے, میڈیا کی آپ کی دکان چلتی ہے, آپ کے وی لوگ ہوتے ہیں تو اس میں بھی عمران خان صاحب کی بات ہوتی ہے.
مجھے حضور یہ بتائیں کہ اگر عمران خان صاحب کا متمع نظر باہر ہی نہیں آنا، اگر میں نے عمران خان سے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میرے بہاف پہ کوئی جا کے اسٹیٹمنٹ کیوں دے دے کسی کورٹ میں، جہاں نہ میرا وکیل ہو، نہ مجھے کورٹ سنے، نہ میری کوئی بات کرے. میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے اور میں باہر آ کے بات کرتا ہوں، میری ملاقات پھر بند ہو جائے گی. اسی طرح بی بی اپنا علیمہ بی بی کی نہیں ملاقات ہوئی. دیکھیں یہ ہمارے لیے مسائل ہیں. ہم کوئی جو ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم بھی ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں. آپ ہمیں کسی اور بریکٹ میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے سر، لیکن عمران خان کے ساتھ ہم لوگ پہلے دن سے کھڑے اور کھڑے رہیں گے. ہمارے لیے عمران خان کی ذات اہم ہے، اس کا میسج اہم ہے سر. تو یہ بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں جب کرتے ہیں نا، آپ نے سچویشن ریڈ کرنی ہوتی ہے. حضور انور، مسئلہ یہ ہے کہ اس سارے رزلٹ جو ہے وہ یہ نکلا ہے کہ آپ کی ملاقاتیں بند ہوگی، عمران خان کا نیریٹو باہر آنا بند ہو گیا. یہ ایشو ہے. جو سب بات ہے کہ ایک تو وہی واز ون آف دا جو کوآرڈینیٹرز ہیں، جو کمیٹی بنی ہوئی تھی، سلمان قمر رائے صاحب واز اے ممبر آف اٹ، اور کورٹ نے ان کو لکھا ہے اس آرڈر کے اندر پیراگراف 7 میں، آئی بلیو، اگر آپ نے پڑھا ہو تو اس میں انتظار پنچوتا وغیرہ تمام لوگوں کو موجود ہے. اچھا وہ تو خیر بات But it does not make any sense نا. اچھا ایک بات میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ بالکل سینس نہیں بنتی کہ آپ نے کنسنٹ دیا. اچھا لیکن اب ایک اور بات، یہی تو بات کر رہا اب ایک اور بات، آپ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے کہ میرے کنسنٹ حسن ایک انڈرٹیکنگ دی ہے. بات یہ ہے کہ چلے غلطی ہو گئی، انڈرٹیکنگ نہیں دینی چاہیے تھی. آپ نے کمٹمنٹ انتظامیہ نے کی تھی، ملاقاتیں کیوں نہیں کرائی؟ ملاقاتیں کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہے نا، لیگلی وہ بھی تو باؤنڈ ہے اس آرڈر کے، جس طرح سلمان راجہ صاحب باؤنڈ ہیں تو وہ بھی تو باؤنڈ ہے. آپ آج ملاقاتیں کیوں نہیں کرائی؟ اس دن علیمہ بی بی کی ملاقات کیوں نہیں کرائی؟ تو وکیل سوئے میں تھے جو ساتھ گئے تھے. یہ ملاقاتیں جو ہیں یہ تو یہی کہا گیا نا میری ایبسنس میں. وہ تو خیر جس دن عمران خان صاحب سے میری ملاقات عید کے بعد ہونی ہے تو میں کنفرنٹ کر لوں گا. میں کل سے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں باس کے نیچے آنے والا نہیں، میں باس کو بار بھیجوں گا. ایسے نہیں ہوتا. میرے ساتھ جسے بات کرنی ہے وہ میرے منہ پہ بات کرے گا، اور میں جو میرے پہ الزام لگے گا میں وہ ثابت بھی کرے گا. ریاست مدینہ کی ہم بات کرتے ہیں تو اصول بھی وہی اپلائی ہوں گے. اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو آج ملاقاتیں سیاسی لوگوں کی نہیں ہوئی، کیوں نہیں کرائے گی انتظامیہ کو؟ کنٹینٹ اپلیکیشن دائر کریں گے سلمان راجہ تو ہمیں آپ لاہور پشاور پہ جو اپنا ذمہ داری لیگل نہیں ہے اپنا، مطلب جو آپ کنٹینٹ کرتے ہیں، آپ نے اوریجنل جو غلطی ہے اوریجنل سے نا پہلے اس کی تو صحیح کریں نا. مانے کہ ہم آپ سے غلطی ہوئی ہے. سر ہی از ویری انسیکیور. وہ بیسکلی سیاسی طور کے اوپر وہ قد ان کا بہت چھوٹا ہے، تو وہ شیر افضل مروت سے بھی کبھی غصہ ہو جائیں گے، کبھی وہ چوئی صاحب کو بات بری لگے گی، وہ کبھی شیر افضل مروت سے غصہ ہو جائیں گے، کبھی جناب وہ بابر اعوان سے انسیکیور ہو جائیں گے، کبھی فیصل چودھری سے، کبھی فواد چودھری سے. مجھے تو لگتا ہے آنے والے دنوں میں علی بخاری اور شعیب چائنا بریک میں جاتے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے. یہ ٹی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ اس وقت بظاہر ہمیں کنفیوژن نظر آتی ہے، گروپنگ نظر آتی ہے. مختلف شیر افضل مروت صاحب نے کوئی انٹرویو دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آنے والے دنوں کے اندر کوئی فارورڈ باکس بننے جا رہے ہیں. یہ وہ پہلے بھی ویسے بات کرتے رہے ہیں، ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے اس حوالے سے. لیکن ایک کنفیوژن ہے ابھی جو ہم نے آپ کو 3-4 بیانات سنوائے، اس کے مطابق یہ ہے کہ پارٹی بالکل کلولیس ہے، اس کو ڈائریکشن لیس، کو نہیں پتا کہ ہم نے عید کے بعد تحریک چلانی یا نہیں چلانی. اور سب سے اہم سوال جو میں چودھری غلام حسین صاحب سے پوچھوں گا آفٹر دا بریک کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ دعویٰ کرتی ہے کہ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ اتنا زیادہ مرہون منت کیوں ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے باغ کہ جی وہ ہمیں لیڈ کریں گے تو ہی ہم تحریک چلائیں گے. اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. چوئی صاحب سے میں ضرور اس حوالے سے کامنٹ چاہوں گا آفٹر بریک. ویلکم بیک ناظرین. اب ایک تو یہ بات ہو رہی ہے، حسن کا آرگومنٹ یہ ہے کہ شاید سلمان رقم رائے صاحب انسیکیور ہے. انسیکیور کیسے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نامینیشن قائد نے ان کے کی ہوئی ہے، وہ جنرل سیکرٹری رہیں گے، قائد کہیں گے نہیں یہ نامینیشن تو وہ اور کوئی آ جائے گا. میرے خیال میں وہ یہ اس معاملے کو طول دے کہ وہ یہ اگر وہ کہیں گے ان کو سیکورٹی مل جائے گی تو دس ڈز ناٹ میک اینی سینس. چودھری غلام حسین صاحب آگے بڑھتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ مختلف بیانات آ رہے ہیں کہ کوئی کہتا ہے سڑک گرم کریں گے، کوئی کہتا ہے سڑک گرم نہیں کریں گے، کوئی کہتا ہے عید کے بعد آئیں گے، کوئی کہتا ہے ابھی فیصلہ نہیں ہوا. یہ کیا وجہ ہے پارٹی کے اندر؟ یہ جو کنفیوژن ہے، ابہام ہے، یہ اس کی بنیادی وجہ آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ بات ہوئی آپ کی کسی پارٹی کے اندر کسی لیڈر سے؟ ایک کنفیوژن ہے اور مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہیں، لیکن ایک دفعہ جب پارٹی فیصلہ کر لے کہ مثلا انہوں نے پرسوں ڈی آئی خان میں جلسہ کرنا ہے
تو پھر کسی نے اس کو اپوز نہیں کرنا. لیکن جیسا بھی یہ چلتا رہتا ہے. جی پلیز کنٹینیو کریں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ لیڈرشپ جو ہے وہ تو ایک ہی شخص کے پاس ہے, باقی جو ہے وہ کوئی نمایاں ورکرز ہیں یا کوئی عہدیدار ہیں, ورنہ ان کا اس طرح کا قد کاٹ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے یہ چلتا رہے گا جب تک کہ ان کے فیٹ جو ہے خان صاحب کی اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. یہ کنفیوژن اور یہ دراڑیں, کوئی کہہ رہا ہے وہاں فارورڈ بلاک بن رہا ہے, بھائی بنائیں جتنے مرضی بنائیں. اگر یہ سارے عہدیدار اور یہ ساری پارٹی اور یہ سارے لوگ شامل بھی ہو جائیں دوسری پارٹی میں تو خان کا تو کچھ نہیں بگڑنا, کیونکہ پوری پارٹی اور پورا ملک ان کے ساتھ ہے, ویدر یو لائک اٹ اور یو ڈونٹ لائک اٹ. اچھا فیض صاحب, یہ جو بات ہو رہی ہے کہ پارٹی کے اندر یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے, چیئرمین صاحب ہیں, گوہر صاحب ہیں, راجہ صاحب ہیں, یہ باقی شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں, باقی بھی جو مختلف عہدیداران ہیں, گنڈا پور صاحب ہیں, ایک آرگومنٹ کے جی ان کو اسٹیٹس کو سوٹ کرتا ہے بقول حسن ایوب کے کہ جتنی دیر وہ ان کمیونیکیشن ہے وہ وہاں پہ بندہ اندر ہے, ان کے وہ معاملات اسٹیٹس کو چلے گا, ان کی جو اہمیت بحال رہے گی اور وہ چاہیں گے کہ یہ کنٹینیو کرے. اس کے اندر کتنی صداقت ہے, اور یہ جو پارٹی کے اندر گروپنگ اور فارورڈ بلاکس اور یہ ہونے جا رہا ہے وہ ہونے جا رہا ہے, اس کے اوپر کیا ہے انفارمیشن؟ سر بات یہ ہے کہ پہلے میں آپ کو دوسرے سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ یہ کیوں ہے, کیوں آپ کو ڈسرے نظر آتا ہے. ڈسرے اس لیے نظر آتا ہے کہ جو اس وقت موجودہ لیڈرشپ ہے وہ کوئی ایکسکلوژن پہ لگے تھے, وہ انکلوژن نہیں کرتے. اب ان کی دیکھیں نا, یہ پارٹی کے اندر میں پارلیمانی گروپ نے رات کو فیصلہ کیا کہ جی صبح ہم نے نیشنل کمیٹی میں جانا ہے. بالکل صحیح. رات کو ایک پولیٹیکل کمیٹی فیصلہ کرتی ہے کہ جی آپ نے لیا, اور سوشل میڈیا کے پریشر کے اوپر صبح خان صاحب نے نوٹس بھی کر دیا. تو پارلیمانی کمیٹی میں جو ہمارے اکابرین تھے جو پارٹی کے ہیں, ان سے کوئی پھر رابطہ نہیں ہے. پھر یہی ظاہر ہوتا ہے. پھر ان کی کوئی 2 اور کمیٹیاں ہیں, وہاں پہ جو بات ہوتی ہے وہ پولیٹیکل کمیٹی کو نہیں پتا ہوتی. پولیٹیکل ایک کوہرس ہوتی ہے نا, ایک آپ نے جو ایک چیز بات کرنی ہے, ایک جگہ ڈیسیژن ہوا, اس ڈیسیژن کا صبح نیریٹو کیا لینا ہے. یہ عمران خان صاحب جب ادھر ہوتے تھے تو وہ سب سے پہلے صبح نیریٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوتی تھی ان کے منی گالا میں, وہاں سے ساری چیزیں نکلتی تھی. اب ایشو یہ ہے کہ یہ جیسے جنرل سیکرٹری اور چیئرمین کی ملاقات تو کبھی بھی نہیں رکی نا, وہ تو منگل کو جاتے ہیں دونوں, گور صاحب بھی اور سلمان بھی ملتے ہیں. اب یہی بات آپ کو اپوزیشن الائنس میں بھی پرابلم نظر آ رہی ہے. مولانا صاحب نے پچھلی افطاری میں بڑا گلہ کیا کہ رات کو آپ نے ہم سے اگری کیا کہ ہم جائیں گے, وہ صبح ادھر پہنچ گئے اور آپ گھر بیٹھے رہے تھے. میں آپ کو وہ بالکل جو انہوں نے کہی ہے درست کہی ہے بات. اور وہ مولانا صاحب بھی اس وقت جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا کہ کوارڈینیشن جو ہے اس کی کمی ہے, آپ ہمیں اعتماد میں نہیں لیتے. علی امین سے میری بات ہوئی ہے, انہوں نے بڑی اچھی بات کی. علی امین نے کہا کہ دیکھیں میں عمران خان کی رہائی کے لیے مولانا سے بیٹھنے کو تیار ہوں. میں نے میسج بھی بھیجا اسد کیسر کے ذریعے کہ جو آپ کے سیاسی ریزرویشنز ہیں میں بیٹھ لیتا ہوں, میرے ساتھ جو میری ریزرویشنز ہیں ہم بیٹھ کے کومٹ میں نکال دیتے ہیں. آپ کل ان کو یہ انہوں نے بات پھر بعد میں کسی انٹرویو میں کہی بھی. یہ اسٹیٹس کو والی بات جو آپ ہے, یہ بات اگر کوئی سمجھتا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ جن بھی حضرات کا آپ نے نام لیا ہے وہ اس طرح کے سوچتے ہیں. کوشش سب کی ہے کہ باہر نکلیں, لیکن پولیٹیکل ان ایکسپیرئنس ہے اور ایک جو انبیلٹی ٹو ڈیلیور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو دوست ہیں جو اکابرین ہیں وہ ہیں وکلا, وہ ہر چیز کو لیگل سائڈ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. پالیٹکس کو لا فالو کرتا ہے, لا کو پالیٹکس فالو کبھی نہیں کرتی, ایک پرنسپل ہے. تو اب آپ نے اسٹیٹس کو میں تو دیکھیں نا, یہ تو بچے کو بھی سمجھ ہے کہ جی اگر میرے سمیت ہر کوئی بڑا بگ زیرو ہے, اگر عمران خان کا 1 نمبر کا حصہ ہمارے آگے نہیں لگا, وہ گاڑی کا انجن ہے ریل کا, پی ٹی آئی کی پالیٹکس کا انجن عمران خان ہے. اگر وہ نہ ہوئے اور اندر ہوئے تو پھر ہماری سیاست کوئی نہیں. یہی وجہ ہے کہ جو زیادہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے ورکر سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کا لاہے عمل دیں, کیونکہ ورکروں میں جو پرانے جیسے ابھی آپ نے عالیہ حمزہ اور جنید اکبر کو دیکھا ہے, ان کی ایکسیپٹنس کیوں ہے زیادہ, کیونکہ کمیٹڈ پرانے ورکر ہیں, پرانے چہرے ہیں. یہ جو لوگ آئے انہوں نے تھوڑا متحرک کیا ہے, لوگ نکلتے ہیں. تو یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں احتجاج جنید اور یہ جو پرانے ورکر ہیں ان کی یہ ہے, لیکن اس کا ماحول نہیں ہے. آپ سولو فلائٹ کریں گے, جسٹ لاسٹ سینٹنس حسن بھائی, اگر آپ سولو فلائٹ کریں گے, 2 دفعہ ہم نے مار کھا چکے ہیں, ہمیں حاصل وصول کچھ نہیں ہوا. اگر آپ تیسری دفعہ کریں گے تو پھر میرا خیال میں آپ سولو فلائٹ لینے کے بھی قابل نہیں رہیں گے. اسی لیے عمران خان صاحب نے بالکل یہ کل بھی کہا, پرسوں بھی کہا کہ آپ اپوزیشن الائنس کو ساتھ لے کے چلیں.
اب اپوزیشن الائنس کو ساتھ لے کے چلنے میں ظاہر ہے وہ این جی او سے ہے نہیں میرا پولیٹیکل کوشچن ہے جی، میرا کوشچن ہے، ساری بات انہوں نے کی ہے. دیکھیں آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں، چلیے آپ کا آرگومنٹ یہ ہے، چوہدری صاحب بھی کہہ رہے تھے، دونوں نے بات ایک ہی کی ہے کہ جی عمران خان کے علاوہ تمام لوگ صفر ہیں. فیصل چودھری صاحب کہتے ہیں جی میرے بشمول میرے، جی اگر آپ صفر ہیں، شیر افضل مروت صفر ہے، اگر جو ہے بابر اعوان صفر ہے، تو پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کو کیا انسیکیورٹی ہے ان سے؟ پھر کیوں نکالا؟ فیصل چودھری کو کیوں نکالا؟ پھر شیر افضل مروت کو کیوں نکلوایا؟ پھر اب بابر اعوان کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ کوشچن تو میرا پھر یہ بنتا ہے نا، جواب دیں اس کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کیوں وہ انٹرنل معاملات ہیں، اتنا اہم ایشو بھی نہیں ہے، ہو گیا جب اب ہم کر لیں گے. ساری پولیٹیکل پارٹی یہ ہر بندہ آنا جانا تھا، یہ ہمارا وہ کہتے کراچی والے کہتے ہیں یہ روز کا ہے، یہ روز کا ہے یہاں پہ، تو یہ چھوڑے پڑے. یہ میں اچھا چلو میں نہیں ہوں لیگل کمیٹی میں، خوش ہو رہے ہیں جنہوں نے کر دیا. تو پھر میرا تو ان سے ڈیمانڈ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا میسج اور ان کو باہر نکالنے کا لائے ملنے میں نہ ہی بھی ہونا. خبر دو رہا ہے محمد والد صاحب کے شو میں ہمارے اسی رائے کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب نے لاؤڈلی کلیئرلی اوپنلی پبلکلی بولا، تو تسی کہہ رہے ہو چھوڑ یار، ڈر گئے ہو یار؟ نہیں ڈر گئے نا، اوبویسلی کیا بات کریں. اچھا مجھے یہ بتائیں، چھوڑے ڈرنا پارٹی کے اندر نہیں پوچھنے دینا، جواب دینا. ڈر گئے ہو ہاں یا نہیں؟ اچھا تم میں جاننا میں ڈرنا لگتے ہی رہے، میں ڈرنا لگتے ہی رہے، جواب نہیں دے رہی. میں پکا پٹواری ہوں، میں بس چاہ کے پرا مارا گا، آئی ول نیور بی تھرون انڈر دا بس. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تمہاری خبر کچھ 2 سال سے چل رہی ہے، گروپنگ کی بھی، فارورڈ بلاک کی. اچھا فارورڈ بلاک بنا کے کرنا کیا ہے یہ بتائیں نا، مجھے بتائیں نا، یہ تو بڑا اہم سوال ہے. فارورڈ بلاک میں بتاتا ہوں. پنجاب کے اندر کچھ لوگ ان کے رابطے بھی ہیں، ان کی چیزیں بھی ہیں، یہ بات میں کنفرم بتا رہا ہوں. ان پنجاب پروونشل اسمبلی کے ممبران ہیں، اتنے تو لوڑ ہی کوئی نہیں لوڑتا بھی ہے نا، مطلب کیا کریں، بٹ دے آر دیئر. اور یہ ایک پرانے عرصے سے وہاں پر ہے. جہاں تک بات ہے کہ مرکز کے اندر بھی بالکل ایک فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے، کیونکہ کچھ لوگ آپ کے دیکھیں کہ جو آزاد بھی ہیں لیکن وہ اب کیبنٹ ممبرز بھی بن چکے ہیں، پی ٹی آئی سے پرانے تعلق تھا ان کا. تو اسی طرح وہ ایک دانا تو دو تین لوگ ہیں نا، وہ 3 لوگ ہیں. ساری پارٹی نے فارورڈ بلاک بنا دیں گے جسے عمران خان کا سر ہوئے گا، 7-8 بندے مزید امید ہے کہ 8-10 بندے جس میں عمران صاحب کا ہاتھ ہوگا. جو بات کہہ رہے ہیں شیر افضل مروت وہ غلط بات نہیں کہہ رہے. شیر افضل مروت میری صرف بات یہ، میرا مقصد آپ سے بات پوچھنے کا ہے تینوں دوستوں سے کہ بھی فارورڈ بلاک بنا کے کرنا کیجئے. وہ کہتے ہیں کہ جیڑی تواڑی چ رہ گئی نا تھوڑی بہت، مطلب کہ کسر رہ گئی ہے، وہ تڑ تو ایک بندہ جو اندر ہے اسی میں. چودھری غلام حسین صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو فارورڈ بلاک والی کہانی ہے، آپ تو ویسے کبھی بھی آپ نے اس کے اوپر اعتبار نہیں کیا، لیکن مطلب باتیں ہو تو رہی ہیں، کافی لوگ باتیں کر رہے ہیں، حسن ایوب کر رہا ہے، شیر افضل مروت کر رہا ہے کہ جی فارورڈ بلاک. چوہدری صاحب تو مطلب بنا لیں یار. یہ آگے جو انہوں نے 3 سال میں کیا ہے، انہوں نے کنے برا چھے، انہوں نے 7 ہوں کہڑا تسی آسمان تھمے ہیں. واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو ڈو؟ آپ ایک پارٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ملک کا حشر کرا لیا ہے، پھر کہتے ہیں آپ باتیں نہ کریں. چلیں چودھری غلام حسین صاحب بہت شکریہ. لیکن فیصل چودھری صاحب جاتے جاتے یہ بتا دیجیے گا، یہ تو باقی سارے مختلف اسٹریٹجیز بتا رہے ہیں، آپ کے پاس کیا خبر ہے عید کے بعد پی ٹی آئی کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ میں ابھی کوئی اپنا یہ احتجاج وغیرہ نہیں ہو رہا. یہ اگر ہوگا تو یہ اپوزیشن الائنس پہلے فارم ہوگا. اپوزیشن الائنس مولانا صاحب راضی ہو جائیں گے، مولانا صاحب راضی ہو جائیں گے. نا جی مولانا صاحب کو راضی کریں نا، مولانا صاحب کے بغیر تو یہ اتحاد ہو نہیں سکتا. جے یو آئی اور پی ٹی آئی جس اتحاد میں نہ ہو، وہ اتحاد کیا ہے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو باقی ہیں لیکن ابھی اس میں رکھنے ہیں، اس میں ابھی ان کی کوئی تحفظات ہیں، وہ ان کو ایڈریس ہونا ہے، اور وہ تحفظات ایڈریس ہو گیا، وہ سیاسی ایڈریس. اچھا اگر مولانا نہ ہو تو پی ٹی آئی کیا ہے؟ نہیں پھر نہیں، اگر پی ٹی آئی نہ ہو تو پھر مولانا نہ ہو تو پی ٹی آئی کیا ہے؟ یہ بات آپ کی فیکٹ ہے نا. دیکھیں اگر ضرورت پولیٹیکل ضرورت جے یو آئی کی ہے پی ٹی آئی، اگر اس میں سر اس کی وجہ سولو فلائٹ نہیں لے سکتے. سولو فلائٹ آپ نہیں لے سکتے. نہیں مطلب لوگ تو آپ کو دے رہے ہیں کہ آئیں سولو فلائٹ لیں. لوگوں نے سب سے زیادہ آپ کو ووٹ دیا کہ بھائی جان اگے کسی نے لگنا بھی ہے نا، جو خود نہیں آتے وہ ویڈیو بنا کے سارے بھاگ جاتے ہیں. منہ نہ کھلواؤ، پھر چودھری صاحب ناراض ہوں گے میرے. چلیں چودھری صاحب نے صحیح کنکلوڈ کیا. ناظرین ابھی ایک بریک تو جاتے ہیں، بریک کے بعد آپ کراچی لے کے چلیں گے. کراچی پیپلز پارٹی کے کچھ کنسرنز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے، موٹر وے نہیں بنا کے دے رہے وفاقی حکومت والے، کیا کنسرنز ہیں، بات کریں گے آپ سے بریک.
वेलकम बैक नाजरीन, अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि लाहौर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बड़े लीडरान की आपस में बैठक हुई और पंजाब के अंदर जो इनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है, मुबैना तौर पर वो एग्रीमेंट क्या है अभी तक हमारे सामने नहीं आया। उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी को हिस्सा नहीं मिल रहा और पीपल्स पार्टी इस हवाले से हम देखते हैं कि वक्तन फक्तन वो शिकायतें करते हुए नजर आते हैं। आज ये खबर कराची से संजय साधवानी साहब हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने ब्रेक की है और वो खबर बड़ी अहम है और अगेन पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ये जो इख्तलाफात है उसी के हवाले से है। खबर के मुताबिक सिंध के सख्त एतराजात के बावजूद जो फेडरल गवर्नमेंट ने सखर हैदराबाद मोटरवे की बजाय लाहौर साईवाल बहावल नगर मोटरवे मंजूर कर लिया है और उसके लिए एक एलोकेशन जो रकम चाहिए थे वो भी मुख्तस कर दी है। लाहौर साहिवाल बहावल नगर 295 किलोमीटर की इब्तदाई मंजूरी के वक्त जो लागत थी 264 थी, अब जो दोबारा से इसको मंजूर किया गया है उसकी लागत हो गई है 436 अरब रुपए और इसमें आधा पैसा जो है पंजाब हुकूमत डालेगी। संजय साधवानी हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, आपकी स्टोरी में देख रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक जो एक्टनेक की मीटिंग होती है उसके अंदर इस हवाले से बात भी की, इतराजात भी अपने दर्ज करवाए, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही और अब आपकी खबर के मुताबिक सिंध हुकूमत ने यह फैसला किया है कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब को इंगेज करेंगे और उनको बताएंगे जी हमारे साथ काफी नाइंसाफी हो रही है। ये जो मोटरवे वाला मामला है, पिछले दिनों हमने सुना जो है चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब इस हवाले से बात कर रहे थे, एक्सीडेंट्स वहां पे होते रहते हैं, तो ये स्टोरी है क्या? कुछ समझाएं क्यों बिलावल साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकातें यहाँ फेडरल के अंदर तो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ होती रहती हैं, बाकी भी लोग जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर मौजूद हैं उनके साथ, तो कहाँ पे ये मिसकम्युनिकेशन है? देखें खावर साहब, दरअसल ये इंतहाई अहम मोटरवे है सिंध का। आप अगर मुल्तान से सखर तक आए तो आपको अच्छी मोटरवे मिलेगी, लेकिन जैसे ही आप सखर में एंटर होंगे इंतहाई खराब ये रोड है। लेकिन दरअसल ये रोड जो है वो वफाक की है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की है। सखर से लेकर हैदराबाद तक आपका जो सफर आप इस्लामाबाद से शुरू करें या पेशावर से शुरू करें, जब सखर पहुंचेंगे उसके बाद आपको ये लगेगा कि सिंध में बड़ी तबाही है और सिंध की सूरत हाल वाकई खराब है। अगर हमें भी इस रोड पर तरफ करना होता है कभी लाड़काना की तरफ जाने के लिए, अब क्योंकि सिंध हुकूमत 12 ये कह रही थी कि हैदराबाद सखर मोटरवे के लिए पैसे रखे जाएं, ये मंजूर किया जाए। एक्निक का इजलास हुआ नायब वजीर आजम इसहाक डार की ज़ेर सदारत। इससे पहले भी ये मामला एक्निक की मीटिंग में लाया गया था, बावल नगर मोटरवे वाला। उस वक्त जाम खान में मेंबर थे सिंध की तरफ से, उन्होंने सख्त एतराज किया और इस मामले को डेफर कर दिया था। अब गुज़िश्ता दिनों जो सिंध के परमानेंट मेंबर हैं जाम खान, वो उम्रे पर सऊदी अरब गए हुए थे। उसके बाद इजलास हुआ, उनकी जगह सिंध की किसी और ने नुमाइंदगी की और इस इजलास में ये मोटरवे की स्कीम मंजूर कराई गई। अब लेकिन इसमें एक बड़ा इंकशाफ भी सामने आया है। ये मोटरवे जो 295 किलोमीटर लाहौर साहिवाल बहावल नगर मोटरवे है, इसकी जो इब्तदाई मंजूरी 2023 में जब दी गई थी तो इसकी कुल लागत थी 264 अरब रुपए और अब जब इसको रिवाइज करके एक्निक से मंजूर कराया गया है तो इसकी लागत बढ़कर 436 अरब रुपए हो गई है। तो अरबों रुपए का इजाफा हो गया और उसकी मंजूरी भी एक्निक ने दे दी। अब जब आपने अपने इंट्रो में कहा कि पंजाब हुकूमत इसमें 50% शेयर दे, तो IMF ने मना कर रखा है कि आप इतने बड़े प्रोजेक्ट सुबह से उसमें जो है वो पैसे जलवाएं, वफाक इसको ना बनाए। लेकिन इस मुतालिक कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ क्या इसमें पंजाब हुकूमत पैसा देगी या नहीं देगी। चले वो तो हो गया बात, ये तो हमें समझ आ गई। अभी देखें कैनाल्स का इशू है, हमारे पास एविडेंस मौजूद है, कुछ मीटिंग्स हुई, सदर जो आसिफ अली जरदारी साहब ने उन कैनाल्स के हवाले से खुद हुक्म भी दिया कि उनको मंजूर करें। अब ये जो बात हो रही है ना कि आपकी खबर में सुन रहा था कि जी बिलावल साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के जरिए ये शिकायत की जाएगी, मतलब शिकायत कब होनी होती है जब पहले सारे मामला इकट्ठे चल रहे हैं, तो ये पहले क्यों नहीं है ये मतलब सामने मामला रखे जाते? ये मामला पहले भी खावर साहब कई दफा सिंध हुकूमत हैदराबाद सखर मोटरवे के लिए वफाक को इस मुतालिक खत लिख चुका है कि ये मोटरवे बनाए। अब जब ये इन्होंने एक्निक से मंजूर कराया है तो सिंध हुकूमत की जानिब से उन्हें जो उनके मेंबर उस इजलास में शरीक थे उन्होंने वजीर आला को आगाही दी है कि इन्होंने हमारे एतराज़ात मुस्तरद कर दिए हैं और पंजाब के लिए एक नई मोटरवे मंजूर कर दी है।
सिंध के लिए नई मोटरवे मंजूर नहीं हुई। 1275 बिलियन रुपए की जो है वो गुज़िश्ता रोज इजलास में मंसूबों की मंजूरी हुई है, और सिंध के लिए कोई 1.25 अरब रुपए के जो मंसूबे हैं उसमें भी सैलाब मुतासरीन के जो मंसूबे हैं उसके लिए रकम के। अच्छा, कल हसन ने एक स्टोरी भी ब्रेक की थी कि कोई 9 अरब रुपए तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की डिस्पोजल पर रखे गए। हसन आपसे सवाल भी करना चाह रहे हैं। नहीं संजय, मैं तो सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि जैसे ये मंजूरियां हुई हैं, ये नई मोटरवे कोई भी नहीं, ये दोनों मोटरवे जो है ये प्लानिंग का हिस्सा हैं। यानी ये वफाक ने ये मोटरवे बनानी है, वो मोटरवे बनानी है। जो हिस्सा आप कह रहे हैं कि सक्कर हैदराबाद है, वो भी वफाक नहीं बनाना है, और जो साहिवाल लाहौर साहिवाल ता भावलपुर जो है ये भी वफाक नहीं बनाना है। तो ये तो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जो चॉइस वो कर रहे हैं कि हम पहले किस जगह हिस्सा बनाएंगे, तो बड़ा नेटवर्क मोटरवे का तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है पंजाब के अंदर। सिंध के अंदर शायद मेरे ख्याल से एक मोटरवे का हिस्सा भी आया है सक्खर तक जो है, और वो भी कनेक्ट मुल्तान से सक्खर होता है, आपको मेरे ख्याल से वो हिस्सा इसी तरह ये, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो वहां पर ज्यादा जरूरत नहीं थी सिंध के अंदर ज्यादा जाल बिछाया जाता ना कि पंजाब के अंदर, तो कोई मौकफ तो रखा होगा ना उन्होंने। यही सिंध की अवाम का मौकफ था, और एक्ने के इजलास में भी यही मौकफ रखा गया कि जो पूरे पाकिस्तान में अशिया खुर्दनोश जाती हैं कराची पोर्ट के जरिए पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होती है। ये हैदराबाद सक्खर मोटरवे न सिर्फ सिंध वालों के लिए बल्कि पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान के शहरियों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। जो लोग सिंध सफर करते हैं पंजाब से, उन्हें पता है कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे कितनी अहमियत की हामिल है। हम जो अभी कराची में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मुझे लाड़काना साल में 3 दफा जाना पड़ता है। मैं अगर लाड़काना जाने के लिए मैं एक ऐसी खतरनाक रोड का इंतखाब करता हूँ क्योंकि वो रोड निस्बता जो ये मोटरवे वाली रोड जो NH इस वक्त NH के पास है, वो रोड उससे बेहतर है, लेकिन उसकी रोड जो है वो खतरनाक है। क्योंकि संजय, जो बुनियादी नुक्ता है ना, मैं चौधरी साहब को भी इसमें शामिल करता हूँ और उनसे भी सवाल पूछता हूँ, फिर आपके पास दोबारा आता हूँ। चौधरी गुलाम सैद साहब, ये जो मोटरवे सक्खर मोटरवे है, ये सबको पता है कि ये बनना चाहिए, काफी अरसे से सिंध हुकूमत डिमांड कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये खुदारा इसको बना दें। एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और पिछले दिनों जो है एक आध एक्सीडेंट हुआ, बड़ा एक्सीडेंट, उसके ऊपर मुराद अली शाह साहब फिर उन्होंने इतराजात किए। सवाल जो मैं संजय से भी बाद में पूछूंगा और आपसे भी जो ऐसा पूछता हूं, ये इंतहाई अहम नौइयत का रोड है, क्या ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इस रोड का इल्म नहीं है? क्या सदर आसिफ अली जरदारी साहब को, आप दूसरी दफा सदर यहाँ पे बने हुए हैं या मौजूद हैं इस्लामाबाद के अंदर, उनको इस बात का इल्म नहीं है कि एक्ने की मीटिंग हो जाती है, सारी पार्टी इस्लामाबाद के अंदर मौजूद होती है, सेशंस भी हो रहे होते हैं, नेशनल असेंबली सेनेट का इजलास, और पार्टी को बताया नहीं जाता और ये शिकायत उनकी नहीं सुनी जाती, या पार्टी को वो जाहिर है उस तरह की अहमियत नहीं मिलती, क्योंकि पंजाब के अंदर तो चले उनकी अपनी मेजोरिटी है, फेडरल के अंदर तो बगैर पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम नहीं रह सकती। तो जो साहब ये हो क्या रहा है? ये समटाइम ऐसा लगता है कि सिर्फ मीडिया की कंजम्पशन के लिए ये बयान आते हैं। चौधरी साहब, नहीं, मीडिया की कंजम्पशन क्या, भी कराची तक जो है मोटरवे लाजमी है, सबसे पहले प्रायोरिटी उसकी होनी चाहिए, बाकी कुछ हो या ना हो। अब भी इनको कैंसिल करके पहले सक्खर टू हैदराबाद और हैदराबाद टू कराची जो भी है प्रॉब्लम्स है ख़त्म कराए, क्योंकि सारी की यानी लाइफ लाइन तो मुल्क की इसी में है। पहले आपने रेलवेज का तबाह कर दिया, अब ये इसका भी बेड़ा गर्क कर रहे हो, यानी चीज़ों ना बाहर जा सके ना आ सके, तो इसका फ़ायदा क्या है? आप अपने लले तलले और सियासी भी यानी मतलब अयाशी के लिए कि 4 शायद वोट बन जाए, इससे कुछ नहीं बनना। जो संजय, फाइनल सवाल ये कौमी मंसूबा है, सक्खर हैदराबाद को फॉर और पीपल्स पार्टी ने कोई ठेका नहीं लिया हुआ, हम सारे पाकिस्तानी इसके लिए। संजय, मैं फाइनल आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, फोर्सफुली जो है इस डिमांड को क्यों नहीं रख पा रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत फेडरल गवर्नमेंट के सामने, उनको क्यों नहीं पाबंद कर रहे? क्योंकि पाकिस्तान का ओवरऑल बजट देखा जाए, कोई बड़ा बजट नहीं है कि ये एज एफ के वो मोटरवे बन नहीं सकती और वो उसको इग्नोर किया जा रहा है। देखें, यही बिल्कुल सिंध की आवाम भी यही सोचती है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वफाकी पीपल्स पार्टी के वोटों पर खड़ी है। पीपल्स पार्टी को सिंध की आवाम ने मैंडेट दिया है, तो पीपल्स पार्टी सिंध के इश्यूज पर क्यों वफाकी हुकूमत से रोक टोक बात नहीं करती? पीपल्स पार्टी क्यों मुनाफिकाना सियासत कर रही है? यही सिंध की आवाम सोच रही है। हैदराबाद सक्खर मोटरवे 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी,
तब नहीं बना। उसके बाद 2013 से 18 तक पीपल्स पार्टी सूबे में रही, 18 से 23 तक पीपल्स पार्टी सूबे में हुकूमत में रही, और उसके आखिरी दौर जो इमरान खान की हुकूमत के बाद पीडीएम का था तो इत्तेहादी दौर था। उस वक्त भी क्यों वफाकी हुकूमत से ये मंसूबा मंजूर नहीं कराया गया? तो पीपल्स पार्टी हर चीज का जिम्मेदार वफाक को करार देने के बजाय खुद क्यों आगे बढ़कर नहीं, मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। संजय, आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक है कि 8 से 13 तक पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत थी, बनाना चाहते हैं तो ये हिस्सा बना सकते थे, और उससे पहले भी मोटरवे बनती रही है। लेकिन मैं आपसे अब दोबारा वापस लेके जाऊंगा आप मेंबर सिंध की तरफ। आपने कहा कि वो जो परमानेंट मेंबर सिंध थे तो ही वॉज नॉट अवेलेबल, तो एक्निक का इजलास हुआ, तो उस इजलास में जो है उनकी जगह किसी और शख्स ने शिरकत की, तो जो गया था क्या वो तैयारी के बगैर गया था? और जैसे आप कह रहे हैं कि क्या उस शख्स को उम्रे की अदायगी गया था जो मेंबर सिंध थे, जाम खान, आई बिलीव आपने उनका नाम लिया था, या वो किसी और चक्कर में बाहर गए हैं और पीछे ये सारा काम हो गया है? जाम खान उम्रे के लिए सऊदी अरब गए हुए थे, उस दरमियान एक्निक का इजलास जो है वो काल किया गया, तो सिंध हुकूमत ने जाम खान की जगह एक दूसरे वजीर को इस इजलास में भेजा था। उन्होंने इस मामले पर एतराजात किए, उन्होंने कहा कि ये मोटरवे ना बनाए। ये मामला एक्निक में इससे पहले भी आ चुका। संजय साधवानी, ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बड़ा शुक्रिया। नाज़रीन, ये मेरी समझ से तो बालातर स्टोरी है कि सिंध हुकूमत जो है, बिल्कुल संजय साधवानी सही बता रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो इसके ऊपर एक जो है ताकतवर आवाज के तौर पर शिकायत क्यों नहीं कर रहे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।